وعلی محمد ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، سارے مل کر آغاز کرتے ہیں۔ پہلے درس کے بعد مصنف نے یہاں پہ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں، ان کو کیا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کان رسول الاکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المثل الاعلی فی حسن الخلق الذي استطاع من خلالہ ان یملک العقول والقلوب، کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المثل الاعلیٰ، اعلیٰ جو ہے وہ مثال تھے، بہت بلند مثال تھے۔ کس بات میں؟ حسن خلق میں، اچھے اخلاق میں۔ وہ اچھا اخلاق کے استطاع من خلالہ، کہ جس کے ذریعے سے آپ نے استطاعت حاصل کی کہ ان یملک العقول والقلوب، کہ لوگوں کے عقل اور دلوں کو مالک بن جائیں۔ یہ جو اچھا اخلاق ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے دل اور عقل کا مالک بن جاتا ہے۔ وَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ، اور اسی اچھے اخلاق کے سبب سے آپ مستحق ہوگے کس بات کے؟ ثناء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی ثنا کے، یعنی اللہ نے بھی آپ کی ثنا کی، اللہ نے بھی آپ کی تعریف کی، علیہ، اسی حسن خلق کے اوپر۔ اپنے کن الفاظ کے ساتھ؟ ان الفاظ کے ساتھ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں، عظیم اخلاق کے عظیم مرتبے کے اوپر ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اخلاق کے اوپر ہیں، بلکہ کیا کہا؟ اخلاق عظیم، ٹھیک ہے، بہت بڑا، یعنی اخلاق جسے ہم کہتے ہیں۔ قلیل قلیل نہیں کہا، ٹھیک ہے، تھوڑا نہیں کہا، بلکہ کیا؟ عظیم کہا۔ تو اللہ جسے عظیم کہہ دے تو اس کی پھر کیا ہی عظمت ہوگی، اور انسان اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ وَكَانَ مَنْطِقُهُ تَعْبِيرًا وَاضِحًا عَنْ عَظْمَةِ رِسَالَتِهِ، اور آپ کی جو منطق تھی، یعنی گفتگو جو آپ کی تھی، وہ بالکل واضح بیان تھی عن عظمت رسالتہ، آپ کی رسالت کی عظمت کے متعلق۔ رسالت کا مطلب جو آپ کا پیغام تھا، یعنی آپ کا جو پیغام ہے اس کی عظمت کے لیے جو واضح چیز بیان کرتی تھی، وہ آپ کا جو انداز گفتگو ہے وہ تھا۔ ہے سیوسی اصحابہ، کہ آپ نے اپنے اصحاب کو وصیت بھی کی کہ اپنی زبان کو اور اپنے انداز کو اچھا بنا کے رکھیں۔ فیقول لہم، اور اصحاب سے کیا فرمایا کہ انکم لن تسعوا الناس وسع یسع، لن تسعوا الناس باموالکم، آگے کیا فا کے بعد کیا بنیں گے؟ فعل امر بنیں گے، فسعوہم، ٹھیک ہے، فسعوہم باخلاقکم۔ وسع یاسع کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پورا کر لینا، وسعت کے معنی میں نے کشادہ اور فراغ دلی ہونا، کسی چیز کو احاطے میں لے لینا، کہ تم لن تسعوا الناس، لن تسعوا الناس، تم لوگوں کو پورا نہیں ہو سکتے، یعنی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی جتنا بھی تمہارا موال ہے یہ تم دے کر سب لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ فسعوہم باخلاقکم، پس لوگوں کو تم راضی کرو، یعنی ان کو احاطہ کر لو، ان کو اپنے لیے مکمل کر لو اپنے اخلاق کے سبب سے۔ ہاں، سعو کس کو؟ امر کے جمع ہے، واسع یسعو ہے نا، یستسعون، فسعوہم، ہاں، عین کے اوپر کیا رہے گا؟ ضمہ رہے گا۔ تسعون ہے نا، تسعون سے آپ تا گرائیں گے تو سعو کیا بن جائے گا؟ تو یوں ہو جائے گا فسعوہم، ٹھیک ہے۔ پس فا جو ہے نا فا فصیح ہو گئی، پس سعوہم یعنی تم ان کو پورا کر لو، ان کا احاطہ کر لو اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ فقط دعوت اور کھانا کھلانے وغیرہ سے بھی، فقط کھانا کھلانے اور دعوت سے کیا ہے، تم سب لوگوں کو پورا نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ ہر کسی کی کیا خدمت کرے۔ تو پھر اپنے اخلاق کو جو ہے وہ استعمال کرو، یعنی کسی کو اچھا کلمہ کہہ دینا، اچھے طریقے سے اس کا نام لے لینا، تھوڑی بہت اس کی تعریف کر دینا، کیوں آغا صاحب، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز کیا ہے؟ اخلاق میں رہ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو دعا دے دینا، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ بہترین ہیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ سکن میں کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، چلیں یہ دوستوں کی دعوت کا اہتمام ہو گیا، سب مل بیٹھیں گے، تو
اگر دعوت کا اہتمام کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، فقط لفظوں پہ نہ ٹرکیں کہ قبلہ صاحب سب کچھ آپ کے لیے ہے، دل میں جگہ ہونی چاہیے، بس فقط اسی پہ اکتفا نہ کریں، پھر پریکٹیکل کیا ہے اطعام بھی کریں، اپنا ہاتھ بھی کیا ہے کھلا رکھیں، اور اگر سب کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جملوں کو اور الفاظ کو کیا ہے بہترین رکھیں، اس میں پھر کنجوسی نہ کریں، اگر اس کو اچھے نام سے پکارنا اس کو اچھا لگتا ہے اس کو اچھے نام سے پکاریں، ٹھیک ہے، اور اخلاقی اعتبار سے اس سے اچھا لگتا ہے کہ آپ پہلے اسے جو ہے وہ موقع دیں، ٹھیک ہے، تو جو بھی یعنی عزت اور احترام کے طریقے ہیں ان کو کیا ہے ایک دوسرے کے لیے اپنائیں، پھر اس میں جو اپنی انا وغیرہ ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ یقول امیر المؤمنین الامام علی علیہ السلام، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ يُصَوِّرُ اخلاق رسول اللہ، اور در حالانکہ وہ تصویر پیش کر رہے ہیں جس کے اللہ کے رسول کے اخلاق کا ایک تصور پیش کر رہے ہیں، یعنی اس کی جو شکل و صورت ہے اور جو امیج ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ کان اجود الناس کفا، کہ آپ لوگوں میں سے سب سے سخی تھے، کف یعنی کف کسے کہتے ہیں، ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی عطا کرنے کے اعتبار سے، عطا کے اعتبار سے آپ لوگوں میں سب سے کیا تھے، سخی تھے، وَأَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا، اور دل کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے کیا ہے جرأت رکھنے والے تھے، صدر یعنی سینے کے اعتبار سے، کشادہ سینہ کہتے ہیں نا، فراخ دلی سے کہتے ہیں کہ دل بڑا کیا آپ کا کھلا تھا، اس والے سے آپ کے اندر کیا جرأت تھی کہ آپ جو ہے نا ایک غریب انسان ہو، چھوٹے قبیلے کا ہو، اس کے لیے بھی کیا ہے فراخ دلی سے کیا اس کا ساتھ دیتے تھے، وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَہْجَةً، اور گفتگو اور لہجہ کے اعتبار سے سب سے کیا ہے سچے تھے، وَأَوْفَاهُمْ ذِمَّةً، اور لوگوں کے ذمے کو ذمہ کے یعنی لوگوں کے جو ذمہ پہ پیغمبر السلام کی گردن پہ چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ کیا وفا کرنے والے تھے، کسی کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيقَةً، عریقہ کسے کہتے ہیں، طبیعت اور مزاج، لین اور الین کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ نرم، یعنی آپ کیا تھے نرم طبیعت کے مالک تھے، وَأَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، اکرم کیا ہے سب سے اعلیٰ سب سے بہتر تھے، کس اعتبار سے، عشرتاً میل جول، میل جول کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ کیا تھے اکرم تھے، سب سے بلند تھے، من راہ بدیہتاً ہا بہو، جو آپ کو دیکھ لیتا بدیہتاً اچانک، جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا تو ہا بہو تو وہ آپ سے کیا ہے ہیبت میں آ جاتا، یعنی فوراً اس کو تھوڑا سا توقف سے ہو جاتا، رک جاتا اور آپ کے روب اور دبدبے میں کیا آ جاتا، ٹھیک ہے جی۔ ومن خالتہ فعارفہ، پس جو آپ کے ساتھ رہتا، خالتہ کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ زندگی گزارنا، بس وہ آپ کو جان لیتا تو پھر احبہ، وہ آپ سے کیا ہے محبت کرنے لگ جاتا، لم ارى مثلہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول جیسا نہیں دیکھا، قبلہ نہ ہی ان سے پہلے، ولا بعد اور نہ ہی ان کے بعد، یعنی رسول جیسے اخلاق میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اچھا، ورویہ، یہ روایت کی گئی ہے کہ ان یہودین من فصحاء الیہود، کہ یہودیوں میں سے ایک یہودی ہے جو فصحا ہے، یعنی سب سے فصیح کلام کرنے والا، جسے آپ کیا کہتے ہیں بڑا خطیب، جی بڑا شاعر، بڑا خطیب، جاء الی عمر، وہ عمر کے پاس آیا فی ایام خلافتی، اس کی خلافت کے ایام میں، فقال، اور اسے کیا کہا کہ اخبرنی عن اخلاق رسولکم، کہ مجھے خبر دو کہ تمہارے رسول کا اخلاق کیسا تھا، فقال عمر اطلبہ من بلال، عمر نے کیا کہا کہ یہ بلال سے تم سوال پوچھو، فہو اعلم بہ منی، کہ وہ میری نسبت سے زیادہ کیا ہے علم رکھنے والا ہے، بہی کی میری کدھر پلٹے گی، ہاں رسول اکرم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جاننے والا میری نسبت سے کون ہے، یہ حضرت بلال ہیں، پھر وہ حضرت بلال کے پاس آیا، ثم ان بلالا دلہ علی فاطمہ، تو بلال نے ان کی رہنمائی کی کس کی طرف، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف، کہ جناب فاطمہ جو ہے وہ رسول خدا کا ٹکڑا ہیں، تو وہ رسول خدا کو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والی ہیں، ثم فاطمہ تو دلتہ علی علی، پھر یہ جناب زہرا کی بارگاہ میں آیا تو جناب زہرا نے انہیں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، فلما سأل علی عنہ، جب اس نے مولا علی علیہ السلام سے عنہ رسول خدا کے متعلق سوال پوچھا،
قالا، تو آپ نے جو ہے وہ سوال کے بدلے میں ایک سوال پوچھ لیا. سوال کیا پوچھا کہ صف لی متاع الدنیا، کہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، یہ درخت ہو گئے، پیسہ ہو گیا، جو بھی دنیا کے اندر لوگ سامان جمع کرتے ہیں، تم مجھے وہ کیا بیان کرو کہ کون کون سا سامان جو ہے وہ دنیا میں چل رہا ہے، لوگ جمع کر رہے ہیں. حتی آصف لک اخلاق کو، تم یہ کام کرو کہ دنیا کا جتنا متاع ہے وہ میرے لیے تم بیان کر دو، تو میں تمہارے لیے کیا رسول کا اخلاق بیان کروں گا. تو ٹھیک ہے جی، آپ شروع ہو جاؤ بیان کرنا کہ دنیا میں کیا کیا سامان ہے، شروع کرو جی. فقال الرجل هذا لا يتيسر لی، تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا کا اتنا زیادہ سامان ہے، میں کیا کیا گنتا رہوں گا. ٹھیک ہے، یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں دنیا کے ساز و سامان کو شمار کر سکوں. فقال علی علیہ السلام، تو مولا علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ عجزتا عن وصف متاع الدنیا، کہ تم عاجز ہو اس بات سے کہ دنیا کے متاع اور سامان کو بیان کر سکو. وقد شاہد اللہ علی قلتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ دنیا کا سامان کیا ہے، تھوڑا ہے. اور آیت کیا نازل کی، کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا متاع قلیل ہے. جب تم قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو فکیف آصف لک اخلاق النبی، میں تمہارے لیے نبی کے اخلاق کو کیسے بیان کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دیا کہ بأنہ عظیم، کہ اخلاق قلیل نہیں ہے بلکہ عظیم ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، تو عظیم تم مجھ سے کیسے کہہ رہے ہو کہ میں اس عظیم کو سارا بیان کر سکوں. تو یہ بھی ایک طریقہ کیا ہے بیان کرنے کا ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہیں، سوالات ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کی ہم ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا، یہ ابھی درس پہلا ختم ہوا ہے، اس درس سے جو ہے وہ 2 مشکل سوال جو ہے وہ تیار کر کے لائے. ٹھیک ہے، 2 سوال تیار کر کے لائے، جواب نہیں. ٹھیک ہے، اخلاق نبی بھی شامل ہے، شروع سے لے کر یہاں تک ہر بندہ جو ہے وہ 2 سوال تیار کر کے آئے، اور پھر جو ہے وہ ایک بندہ سوال کرے گا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے سوال کے جواب کتنے بندوں کو پتہ ہے. مطالعہ بھی کرے، سوال بھی تیار کر کے لے. ہاں، مثلا ہم کہیں گے کہ اور صاحب آپ اپنے 2 سوال بیان کریں گی. پہلا سوال کہیں گے، دیکھیں گے ان کے سوال کے جواب کتنوں کو آتا ہے، دوسرا کریں گے، پھر اس بعد آگے شفٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 سوال کہیں سے 2 صفوں سے تیار کر کے لیں، کوئی درمیان سے کوئی آخر سے. ہاں، جواب بھی تو تیار، ظاہر وہ بھی چیلنج ہوگا ایک نا. ٹھیک ہے، ایک چیلنج ہوگا. یہ تو یاد ہوں گی نا ساری چیزیں آپ کو، اتنی بڑی تو بات نہیں. ہاں، یہ ایک درس کا. ہاں نہیں، آگے ایک پڑھیں بھی، ایک لائن پڑھیں. نہیں، جواب تلاش نہیں کرنے، سوال تلاش کر کے لگیں. سوال تیار کرنے آگا، سوال تیار کرنے میں کیا مشکل. اچھا، اگلے آ جائیں درس ثانی کے اوپر. یہ کچھ کیا پڑھ لیتے ہیں. درس ثانی کے قسم ثانی میں کارل مارکس ہے، ایک انہوں نے جملہ لکھا ہے. کارل مارکس کے بارے میں نے سرچ کیا تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف تھا اور نبی کو نہیں مانتا تھا. جبکہ مصنف کیا جملہ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ ہر ذی عقل کے اوپر ضروری ہے، کارل مارکس کہتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت کا اعتراف کرے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب کہاں سے اس نے ایک نے کہا کہ یہ سارا جھوٹ ہے کارل مارکس کے بارے میں. اس نے اسلام کے بارے میں خود نبی کو نہیں مانتا تھا، ملحد تھا، وہ کیسے یہ جملہ کہہ سکتا ہے ابھی. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ انہ لیس من حق محمد ان یصنف بین صفوف رجال تاریخ فحسب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم انہیں جو تاریخ میں لوگ گزرے ہیں ان کی صف میں بس ایک بندے کے طور پر اس کا ذکر کریں، فحسب بس اتنی ذکر کریں. بل جدیر بکل ذی عقل، بلکہ ہر عقل والے کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ ان یعترف بنبوتی، کہ وہ آپ کی نبوت کا اعتراف کرے. وَأَنَّهُ رَسُولٌ، آپ رسول تھے، من السماء، آسمان سے زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، اس کا اعتراف کرے. جبکہ خود کارل مارکس کیا ہے، آخر دم تک کافر رہا اور اس کا اعتراف ہی اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی کیا باتیں مشہور ہوتی ہیں، اب اس کے ریفرنس کیا ہے کوئی نہیں ہوتا. بہرحال آگے آ جائیں تو تاریخ کی باتیں. بنا الدولت والمواجہ، جو حالات کیا بنے کہ اب پیغمبر اسلام نے ایک تو دولہ یعنی حکومت بنانی تھی، اور دوسرا کیا ہے، مواجہ، قریش کا کیا کرنا تھا، دشمنوں کا سامنا کرنا تھا. کیونکہ قریش والے شروع سے اس بات پہ نالاں تھے
کہ ہمارے علاقے کے لوگ باہر گئے ہیں اور وہاں پہ پھر ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں بے عقل جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی عقل اور شعور نہیں ہے، اور سارا سیٹ اپ کیا ہمارا ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ شروع سے کیا مرحلہ چلا تھا۔ تو اب یہاں پہ پیغمبر اسلام نے حکومت کیسے تشکیل دی اور ان کا کیا سامنا کیا، اس کے لیے کیا کیا اقدامات فرمائے، وہ ہم عبارت سے کیا پڑھ لیتے ہیں، پہلے والی باتیں ہیں ساری۔ داخلت الدعوت الاسلامیہ مرحلۃ جدیدۃ من مسیرتها الکبریٰ، دعوت اسلامی داخل ہو گئی ایک جدید مرحلہ میں۔ کون سا جدید مرحلہ؟ من مسیرتها الکبریٰ، مسیرہ کسے کہتے ہیں؟ سفر۔ جو اس دعوت کا عظیم سفر ہے، اس عظیم سفر کے دوسرے مرحلہ میں، جدید مرحلہ میں داخل ہوگی۔ بعد الہجرت النبویہ الی المدینہ، کہ جب آپ نے مدینہ ہجرت کر لی تو اس کے بعد ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا کہ حیث عامل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وضع الاسس والمرتکزات الاولی للدولت الاسلامیہ، کہ آپ نے کیا عمل کیا کہ وضع اسس، وضع اسس کیا ہے؟ بنیادیں رکھنا، کہ آپ نے بنیادیں بنائیں، اور مرتکزات اولا کیا مطلب ہے؟ بنیادی اصول، کہ آپ نے بنیادیں بنائیں اور بنیادی اصول وضع کیے، کس کے لیے؟ للدولت الاسلامیہ، اسلامی حکومت کے لیے۔ وہ جو آپ تین ابھی بیان کر رہے تھے کہ مسجد نبوی کی بنا رکھنا، مواخات کو قائم کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ دشمن طاقتوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایگریمنٹ کرنا۔ یعنی وہ کیا چیز ہے کہ وجعل من المسجد بالاضافت الى کون دارا للعبادہ دارا للحکم والقضاء وتدبیر الشؤون العامۃ للامت، کہ وجعل من المسجد، آپ نے مسجد کو قرار دیا بالاضافہ، اس سے ہٹ کے، یعنی یہ چیز بھی شامل تھی کہ وہ دار للعبادت ہے، عبادت کا گھر ہے، اس سے ہٹ کے اسے کون سا گھر بنایا؟ دارا للحکم والقضاء، حکم کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، قضاوت کرنا، فیصلہ اور عدالتی فیصلے کرنے کے لیے گھر بنا دیا۔ تدبیر الشؤون، تدبیر کیسے کہتے ہیں؟ مینجمنٹ، نظام چلانا۔ شؤون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاملات، اور جو امت کے عمومی معاملات ہیں ان کو چلانے کی تدبیر کرنا، مینجمنٹ کرنا، اس کے لیے بھی بحث کہاں پہ ہوگی؟ مسجد میں ہوگی۔ وَأَبْرَمَ الْمُعَاہدات، اور بہت سارے معاہدات ابرام کیے، یعنی مضبوط کیے، جوڑے، کن کے ساتھ؟ مع بعض القوا، بعض طاقتوں کے ساتھ، الفاعلۃ فی المدینہ، جو مدینہ کے اندر کیا ہے؟ ایکٹیو طاقتیں تھیں، فائل تھیں۔ وعمل علی نشر دعوت، اور آپ نے عمل کیا کہ دعوت کو نشر کریں، الی خارج الجزیرۃ العربیہ، کہ جزیرہ عربیہ سے باہر کیا دعوت کو پہنچائیں۔ فارسل الکتبہ، پس آپ نے خط بھیجے، الی الملوک، بادشاہوں کی طرف، عمراء جو بڑے امیر ہوتے تھے ان کی طرف، ورؤساء القبائل، اور جتنے بھی قبائل کے رئیس اور سردار تھے، ورجال الدین من الادیان الاخری، اور جو دیگر دینوں کے دین والے رجال تھے، رجال دین یہ ان کے بڑے جو علماء تھے، ان کی طرف کیا خطوط بھیجے۔ یشرع لہم فیہا رسالۃ الاسلام، ان خطوط میں آپ جو اسلام کا پیغام تھا اس کی کیا کرتے تھے؟ وضاحت جو ہے وہ انہیں پیش کرتے تھے۔ ویدعوہم الی الایمان باللہ الواحد، اور انہیں دعوت دیتے تھے کہ وہ اللہ واحد کے اوپر ایمان لے کریں۔ وکذالک ارسل الدعاة والمبشرین من ثقات اصحابہ لنشر الاسلام و تعلیم المسلمین احکام الدین، اور اسی طریقے سے آپ نے دعات کیسے کہتے ہیں؟ دعوت دینے والے، داعی کی جمع دعوت دینے والے بندے بھیجے، بشارت دینے والے بھیجے، کس میں سے؟ من ثقات اصحابہ، جو آپ کے اصحاب میں سے قابل اعتماد لوگ تھے، ان میں سے کیا آپ نے بھیجے؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے، و تعلیم المسلمین احکام الدین، اور و تعلیم المسلمین احکام الدین، اور مسلمانوں کو دینی احکام کی تعلیم دینے کے لیے۔ فقد روی عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہ جمع بعض اصحابہ، یہ آپ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے بعض اصحاب کو جمع کیا، ودعاہم، اور انہیں دعوت دی کہ الی ان ینتشروا فی الامصار، کہ وہ مختلف امصار، مختلف شہروں میں پھیل جائیں۔ مصر کیا شہر کو کہتے ہیں؟ مختلف شہروں میں پھیل جائیں۔ وزودہم، اور انہیں کیا ہے؟ عطا کیا، زود تزوید کیا ہے؟ کسی کو دینا، اور انہیں کیا ہے؟ توجیحات، وہ نصیحتیں دیں کہ اللازمت ہے، کہ جو ضروری نصیحتیں تھیں وہ انہیں دیں، اور ضروری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا ان سے کہ انصحو، نصحہ ینصحو، تو انصحو، عالم یعلم سے کیا ہے؟ اعلم، باب افعال نہ لے کر جائے نا، ثلاثی مجرد، ہاں انصحو پڑھیں گے نا۔ انصحو للہ فی عبادہ،
کہ اللہ کے لیے نصیحت کرو ان کے بندوں میں، یعنی ان کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ فَإِنَّ مَنِ اسْتُرْعِیَ، اس استرعیہ یہاں پہ پڑھیں گے مجہول زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح اور استرعیہ کی کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی بات کی کو کسی کو ذمہ دار اور نگہبان بنانا، رعایت کرنا یعنی نگہبانی کرنا۔ استرعیہ یعنی کسی کو نگہبان بنا دیا جائے، سرپرست بنا دیا جائے، شیئن من امور الناس، لوگوں کے معاملات میں سے کسی چیز کا، لوگوں کے امور اور معاملات میں سے جس بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار اور نگہبان بنا دیا جائے، ثم لم ینصح لہم، پھر وہ انہیں نصیحت نہ کرے، انہیں وعظ و نصیحت نہ کرے، تو حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ اس بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ انطلقوا، تم نکلو، ولا تصنعوا، اور وہ والا کام نہ کرو، ما صنعت رسل عیسی ابن مریم، کہ جو عیسی بن مریم کے جو رسل تھے نا، رسل کیا مطلب؟ جو ان کے قاصد تھے، عیسی بن مریم نے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، جو انہوں نے وہ کام کیا۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ فَإِنَّهُمْ أَتَوْا الْقَرِيبَ، وہ قریب کی طرف گئے، وَتَرَكُوا الْبَعِيدَ، اور بعید والے کو چھوڑ دیا۔ اس کا جو واقعہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے قاصدین مختلف تیار کیے کہ آپ جو ہے وہ مختلف ملکوں میں جائیں اور جو ہے وہ جو ان کی شریعت تھی ان کو پھیلائیں، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں۔ تو ان میں سے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ان قریب والے علاقوں میں جائیں گے، دور نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا بھی کیا پرابلم ہے، دور کیوں نہیں جاتے؟ وہ یہ ان کی زبان اور ہے، یہ تو بڑے مسائل ہیں، ہمیں تو ان کی زبان ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا یہ بہانہ بنایا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ جب رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ جب صبح اٹھے تو وہ اس علاقے کی زبان بھی سیکھ چکے تھے اور وہ فرافر کیا بول رہے تھے۔ اب ان کے پاس کیا کوئی بہانہ نہیں رہا، تو اس طرح سے کیا ہے پھر پہلے ہچکچائے اور پھر بعد میں کیا ہے جب زبان آ گئی، کوئی بہانہ نہیں بچا، تو پھر کیا ان کو جانا پڑا۔ تو پیغمبر اسلام کے جو اصحاب تھے، جب پیغمبر اسلام نے انہیں تیار کیا کہ آپ نے مختلف ملکوں میں جانا ہے، اس میں روم بھی تھا، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی، عبرانی پتہ نہیں کیا زبان تھی، مصر کی زبان بھی کوئی اور تھی، سریانی وغیرہ، عبرانی، سریانی، تینی، بہت ساری سر کی زبانیں تھیں، جزیرہ عرب میں فقط عربی بولی جاتی تھی۔ تو ان لوگوں نے پھر اللہ کے رسول سے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں تو ان کی زبان ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ پہ توکل کر کے اس علاقوں میں چلے گئے کہ انشاءاللہ زبان بھی سیکھ لیں گے اور سارے کام ہو جائیں گے اور ہم اسلام کی کیا ہے تبلیغ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں ان لوگوں کی ہمت ہے، ان لوگوں نے زبان کو ٹینشن کے طور پہ نہیں لیا، تو انہوں نے ٹینشن کے طور پہ نہیں لیا، تو آپ بھی ٹینشن کے طور پہ نہ نہیں، اگر چین جانا پڑے تو جائیں گے۔ اہل سنت کے مولوی جاتے ہیں، وہ چین چلے جاتے ہیں، افریقہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کے لیے پھر یہ کورس کرتے ہیں، زبان وغیرہ سیکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا پھر جاتے ہیں۔ واضح؟ لہٰذا زبان کو جو ہے وہ مسئلہ بنانا نہیں چاہیے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یستقبل الوفود، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ وفود جتنے آتے تھے ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو اہلاً وسہلاً کہتے تھے۔ وفود کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے گروہ، وفد جو ہیں۔ وَيُحَاوِرُ النَّاسَ، اور ان لوگوں سے کیا ہے محاورہ یعنی گفتگو کرتے تھے، الَّذِينَ يَأْتُونَ إِلَيْهِ، جو آپ کی طرف آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ مُسْتَطْلِعِينَ أَخْبَارَ الدَّعْوَةِ الْجَدِيدَةِ، اطلاع حاصل کرنے کے لیے، طالع مستطلعین، اطلاع حاصل کرنے کے لیے جدید دعوت کی، یعنی انہیں پتہ چلتا کہ کوئی نبی آیا ہوا ہے، وہ جدید قسم کی نظریات رکھتا ہے، تو وہ معلومات لینے کی خاطر آتے تھے۔ وَتَطَالَتْ، طالت کیا ہے؟ کیا پڑھیں گے اسے؟ تطالہ، ہاں تطالہ، کون سا فعل بنے گا یہ بھی؟ تفاعل، ہاں تطالہ یا ہے نا، تالا یا تلون، ایک کے بعد دوسرے کے بعد آنا، ایک کے بعد پے در پے۔ وَتَطَالَتِ الْوُفُودُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وفود نبی کے بعد ایک کے بعد دوسرا آتا تھا، پے در پے آ رہے تھے، موالات بھی اسی سے ہے نا۔ وَهُوَ يَسْتَقْبِلُهُمْ، اور آپ ان کے استقبال کرتے تھے، وَيُحَاوِرُهُمْ بِكُلِّ رَوِيَّةٍ، اور ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے مکمل رویہ، ریّن رویہ، نرمی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، وانفتاح، اور کیا ہے کشادہ دلی کے ساتھ، حتی بسط الدعوت، حتیٰ کہ آپ نے دعوت کو پھیلا دیا، علی کافت ارجائل، تمام کوہنوں پہ، ارجا کیا؟ رجا کی جمع ارجا کونے، تمام جزیرہ عرب کے جتنے بھی کونے تھے تمام جگہوں پہ کیا آپ کی دعوت پہنچ گئی، بلکہ کیا ہے علی کافت ارجائل جزیرۃ العربیہ و خارجہا، جزیرہ عربیہ سے باہر بھی آپ کی دعوت پہنچ گئی۔
وَأَخَذَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ اور ہر قبیلے نے شروع کر دیا، اخذت افعال شروع میں سے، اور ہر قبیلہ شروع ہو گیا کہ تعلن اسلامہ کہ وہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیتا، تلو الاخری دوسرے کے بعد، یعنی ایک کے بعد دوسرا قبیلہ اسلام کے اعلان کی طرف واپس آنے لگا۔ ٹھیک ہے جی، بس اتنا کافی ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔